کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ یہ جھگڑا ہے، حل کہاں ہوگا؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، حدیث سے پوچھ لیتے ہیں۔ اگر اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ آئیے حدیث کے ذریعے ذرا اس مسئلے کو سمجھیں۔ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 537 کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں تھا، ایک صاحب نے چھینکا تو میں نے یرحمک اللہ کہا، تو لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، برا بلا بھی کہا۔ واسقل امیہ، تو میں نے کہا رے کیا ہو گیا ہے، مجھے میری ماں گم پائے، لوگ ایسا گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد لوگ اپنے رانوں پر اپنے ہاتھ کو مارنے لگے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی، ما رأیت معلما قط ولا بعدہ احسن منہ تعلیما، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد ایسا کوئی معلم اور ٹیچر دیکھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ضربنی، مجھے مارا نہیں، مجھے برا بلا نہیں کہا، مجھے ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، بلکہ پیارے انداز سے سمجھایا کہ جی تسبیح ہے، تحلیل ہے، نماز میں قرآن کی قرات ہے۔ پھر آگے اسی کے اندر ایک روایت ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی نوکرانی کو مارا، اب اس کو آزاد کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نوکرانی کو لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکرانی سے کہا اپنی تقریر کا اور اپنے مقصد کا جو محل استدلال ہے، یعنی جھگڑا ہے نا کہ بھئی اللہ ہر جگہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ہاں، اللہ جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، علم کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے اللہ سب کو جانتا ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم ہے، اور قیامت کی صبح تک اور ہمیشہ تک معلوم رہے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹل طور پہ دنیا کے اندر ہے، ہر جگہ ہے، تو نعوذ باللہ ٹوائلٹ میں بھی ہے کیا؟ توبہ استغفار۔ کتے کے اندر بھی ہے، سور کے اندر بھی ہے، گندگی جگہوں پر بھی ہے۔ جی نہیں، قرآن میں جیسا لکھا وہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے، اور جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا اللہ ہے۔ آپ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 پڑھیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آیت نمبر 4، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، تو جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسے اللہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکرانی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فرفعت الی السماء، تو وہ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، یعنی اس نوکرانی نے، اس لونڈی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ تو وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اس لونڈی نے، اس نوکرانی نے کہا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ تو آج بھی جب ہم اور آپ یہی کہتے ہیں نا اوپر والا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، تو اللہ اوپر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے بارے میں، من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے یہ کہا انت رسول اللہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتقھا فانھا مومنہ، اس لونڈی کو، اس نوکرانی کو آزاد کر دو کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو دیکھا آپ نے، قرآن کی عدالت میں گئے، جھگڑا ختم ہو گیا، حدیث کی عدالت میں آئے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ لیکن ہم بولیں گے کہ نہیں، ہم جو مانتے ہیں وہی صحیح ہے، تو بھائی جو سامنے والا مان رہا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہے۔ تو ہر چیز کو ہم اور آپ اگر دلیل سے تولیں گے تو ہمارے اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن کو سامنے لائیے، حدیث کو سامنے لائیے، قرآن کو فیصلہ کرنے والا مانیے، حدیث کو فیصلہ کرنے والا مانیے، تو جھگڑا ابھی کا بھی ختم ہو جائے گا۔ وَيَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، یہ لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان سے اوپر ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا مکمل کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اس میں بڑا غلو کرتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے، آسمان پر ہے، تو گویا مکان لازم آ گیا، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ قرآن خود جگہ جگہ کہہ رہا ہے بھلا اس سے تم ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے؟ تو جو اللہ کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے نا کہ تم جب کہتے ہو اللہ آسمان پہ، عرش پہ ہے، تو یہ تو اللہ کے لیے جہت لازم آ رہی ہے، مکان لازم آ رہا ہے، تو آپ کا نہیں لازم آ رہا۔ تو کہ کیوں لازم نہیں آ رہا؟
کہو جب اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں آسمان میں ہوں، تو جب اللہ کے کہنے سے لازم نہیں آ رہا تو ہمارے کہنے سے بھی لازم نہیں آ رہا. تو پھر ممکن ہے وہ آپ سے سوال کریں، آپ سے یہ پوچھیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہے اوپر ہے تو جہت تو ہو گئی، تو آپ کہیں بھائی نہیں ہوئی. کہیں کیوں نہیں ہوئی؟ کہیں جب اللہ کے کہنے سے اگر ہو رہی ہے تو پھر ہمارے کہنے سے بھی ہو رہی ہے، اللہ کے کہنے سے نہیں ہو رہی تو ہمارے کہنے سے بھی نہیں ہو رہی. تو اللہ اعلم بمرادہ، اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے. جو اللہ نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے وہ یہی کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. عرش تخت کو کہتے ہیں. اللہ کا ایک تخت ہے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، بس وہ ہے کیسا ہے. اور من فی السماء، آسمانوں میں ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا فی السماء، آسمانوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو. صحابی کو حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو. آپ نے اس سے نہیں پوچھا آسمانوں میں کیسے ہے، کیا بات بھائی. تو عامی آدمی سے بھی جب پوچھا جائے گا اللہ کہاں ہے تو وہ کہے گا بھائی اللہ آسمانوں میں ہے، عرش پہ ہے. کیسے ہے، کیا ہے، ہمیں نہیں پتا. البتہ قرآن میں کچھ دوسری آیتیں ہیں جن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ بھی ہے قرآن میں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں کسی بھی کلام کو نا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زبان میں اس قسم کے کلام کا کیا مطلب لیا جاتا ہے. تو جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں، اردو میں بھی جو اصول ہیں وہی عربی میں ہیں اس معاملے میں. جب آپ کسی کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری مدد ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی، تو آپ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں اور تمہاری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ ہوں، یعنی مجھے پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو، نظر رکھی ہوئی ہے میں نے. اور قدرت کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ. قدرت کا مطلب کہ تمہاری مدد پر میں قدرت رکھتا ہوں. تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے قدرت ہی نہیں ہے، تو میں ہر وقت تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تو عربی میں بھی، چونکہ عربی بھی ایک زبان ہے، تو قرآن جب عربی میں نازل ہوا تو قرآن کا بھی وہی مطلب لیا جائے گا جو عربی زبان میں مطلب لیا جاتا ہے. قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے عرش پر ہے. لیکن قرآن دوسری جگہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، لیکن علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. یعنی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا. اب حضرت موسیٰ گھبرا رہے ہیں کہ فرعون نے تو، وہ تو بڑا ظالم ہے، وہ تو مجھے مار ڈالے گا. تو اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ اور ہارون گھبراؤ نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے یہ قرآن نے خود بتا دیا کہ مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور ہر وقت سن بھی رہا ہوں. یعنی تمہاری ہر وقت مدد کر سکتا ہوں، ایک ایک چیز سے باخبر ہوں. اس لحاظ سے اللہ ہمارے قریب بھی ہے. لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے. لیکن اس کی کیفیت